دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، دعوت کا کام چونکہ انبیاء علیہم السلام کا کام ہے، اس لیے دعوت کا یہ کام ہے انبیاء کی صفات اور مزاج سے کیا جائے۔ اگر وہ صفات اور مزاج کے ساتھ انبیاء علیہ السلام کی جو محنت دعوت کی ہے کیا جائے تو انشاءاللہ اس کے نتائج برآمد ہوں گے۔ اس لیے کہ ہر کام دنیا میں ایک مزاج رکھتا ہے۔ کسان ہے، محنت کرتا ہے، اس کی ایک مزاج ہے کھیتی باڑی کا، کہ کیسے زمین کو نرم کرنا ہے، جوتنا ہے، ہل چلانا ہے، اور اس کو جو ہے مختلف چیزوں سے جو کھیتی باڑی کے لیے مضر ہے، نقصان دہ، اسے صاف کرنا ہے۔ پھر اس کے اوقات ہوتے ہیں، اور پھر اس میں دانا ڈالنے کا خاص انداز ہوتا ہے، اور پھر اسے کھاد دی جاتی ہے، پانی دیا جاتا ہے، اس کی رکھوالی کی جاتی ہے۔ یہ سارا ایک نظام ہے۔ منوانی کے ساتھ کھیتی باڑی نہیں ہوتی ہے کہ صاحب جو ہے جب دانا بونے کا وقت آئے تو سوتا رہا، اور جب کاٹنے کا وقت آئے تو جا کے بو رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ کھیتی تو نہیں ہوگی۔ کھیتی کا ایک خاص مزاج ہے، اسی مزاج سے کوئی فلاح اور کسان اور زمین کا مالک محنت کرتا ہے تو پھر وہ نتیجہ سامنے آتا ہے۔ 3-4 مہینے محنت کرتا ہے، سال بھر بیٹھ کے کھاتا ہے، اور پھر اسی غلے سے اپنی ساری ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ بچوں کی شادیاں کرتا ہے، کپڑے خریدتا ہے، عید کرتا ہے، پیداواری خریدتا ہے، جتنے کام ہیں اس کے اسی سے حل ہو جاتے ہیں۔ اگر صحیح ڈھنگ سے اگر وہ اپنی کھیتی باڑی کرے، اس میں آزادی نہیں چلے گی۔ تو کھیتی باڑی کی جو محنت خاص مزاج رکھتی ہے، خاص جو ہے انداز ہے اس کا، اسی اعتبار سے لوگ کرتے ہیں اور فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اسی طرح ایک مثال اور سمجھنے کے لیے، اس لیے کہ بات مثالوں سے جلدی سمجھ میں آتی ہے۔ اللہ نے بھی قرآن میں مثالوں سے بات بیان کی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بھی مثالیں دیا کرتے تھے۔ ایک مثال اور سمجھنے کے لیے، تجارت ہے۔ تجارت ایک مزاج ہے۔ تاجر جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ صاحب میں کپڑے کا تاجر ہوں تو کپڑا کہاں سے لانا چاہیے، کہاں سستا ملتا ہے، کون سا کپڑا چلتا ہے۔ ہمارے یہاں سورت سے لوگ لاتے ہیں، بمبئی سے لاتے ہیں، احمد آباد سے لاتے ہیں، بنگلور میں، اور ماشاءاللہ خود نفع کماتے ہیں۔ رمضان سے پہلے جاتے ہیں اور ماشاءاللہ تھوک میں ہول سیل میں لاتے ہیں، ریٹیل میں بیچتے ہیں، اور خوب نفع کماتے، مالدار ہو جاتے ہیں۔ تو تجارت کا ایک مزاج ہے، کہاں سے لانا ہے اور کیا لانا ہے، اور لا کر کیسے اسے بیچنا ہے، دکان کب کھولنی ہے، دکان کب بند کرنی ہے، نوکروں کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے، کیش پہ کسے بٹھانا ہے، ادھار دینا ہے کہ نقد دینا ہے، یہ ساری باتیں تاجر جانتا ہے۔ اور جب بڑے لوگ تاجر ہوتے ہیں تو وہ دکانوں میں اپنے ماشاءاللہ جو ان کے شو رومز ہوتے ہیں، آنے والوں کو دیکھتے ہیں کہ صاحب یہ آنے والا صرف بھاؤ دیکھ کر، مال دیکھ کر جانے والا ہے، خریدنے بھی والا ہے، وہ پہچان لیتا ہے۔ تاجر بہت ہوشیار ہوتا ہے۔ ملازم کے مقابلے میں، کسان کے مقابلے میں تاجر بہت ہوشیار ہوتا ہے، سمجھدار ہوتا ہے۔ مکے کے جو صحابہ تھے وہ تاجر تھے، تو آنے والے کو بھاپ لیتا ہے کہ صاحب یہ خریدنے کے لائے کہ صرف سامان دیکھ کے اور مول اور بھاؤ پوچھ کے جانے والا ہے، اور کون آ رہا ہے خریدنے کے لیے اسے بھی پہچانتا ہے۔ اور جس کو سمجھتا ہے کہ اسے دیکھ دکھا کے جا رہا ہے، بھاؤ پوچھ کے جانے والا ہے، اس کے ساتھ وہ زیادہ اچھا معاملہ نہیں کرتا ہے، سمجھ لیتا ہے کہ اس کا خاموش کیوں وقت ضائع کرے۔ اور جس کے بارے میں جانتا ہے کہ صاحب یہ خریدنے کے لیے آیا ہے، ہمارے شو روم میں گاڑی ہے یا کوئی بھی الیکٹرانک سامان ہے، اسے بٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ صاحب ٹھنڈا پیئیں گے، گرم پیئیں گے، چائے پیئیں گے، کافی پیئیں گے، ماشاءاللہ اس کے ساتھ بڑا احترام کا معاملہ کرتا ہے۔ اس لیے کہ اسے پتا ہے کہ اگر اس نے چیز خریدی 1,00,000 روپے کی تو 10,000 تو کہیں گئے نہیں، کبھی 20,000 بھی مل جاتے ہیں۔ اسے پتا ہے کہ صاحب تاکہ تجارت کیسے کرنی ہے۔ اگر آنے والے کے ساتھ اگر اس نے سختی کا معاملہ کیا اور اسے ڈھنگ سے بات نہیں کی تو ظاہر ہے کہ آدمی چلا جائے گا۔ آپ کی دکان ہی دوسری دکان ہے، تو ہر آدمی جو ہے اپنا کام اس مزاج سے کرتا ہے، تب اسے نفع اٹھاتا ہے۔ اگر وہ مزاج سے ہٹ جائے گا تو نفع نہیں کما سکتا ہے، نقصان اڑائے گا۔ تو اسی طرح میرے دوستوں، دعوت کا ایک مزاج ہے، دعوت کی کچھ صفات ہیں، جن صفات کو اور مزاج کو دے کر اللہ نے نبیوں کو بھیجا ہے۔ اگر اس کے ساتھ اگر ہم دعوت کا کام کریں گے، خود بھی نفع اٹھائیں گے، اور انشاءاللہ دوسروں تک جو ہے نفع پہنچنے کی شکلیں صورتیں اللہ بنا دے گے، مفتاح للخیر بنا دے گے، مغلاق للشر بنا دے گے۔ طوبى لعبد جعلہ اللہ مفتاح للخیر ومغلاقا للشر۔
توبہ مبارک ہے وہ اللہ کے بندے، وہ اللہ کے بندے جن بندیاں جن کو اللہ تعالیٰ دنیا میں خیر کے پھیلنے کی چابی بنائے اور شر کے مٹنے کا تالا بنا دے. تو انشاءاللہ اگر وہ مزاج کے ساتھ دعوت کا کام کریں گے تو انشاءاللہ کافی آدمی کو قربانی تھوڑی ہوگی. آدمی جو ہے تھوڑا مال تھوڑی جان لگائے گا، نفع بہت اٹھائے گا، نفع بہت کمائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس سے بہت عالم میں ہدایت کا کام لیں گے. اس لیے اس کو سمجھنا ضروری ہے. اس امت سے قیامت تک نبیوں والا کام لینا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نبیوں کے واقعات ذکر کیے ہیں اور نبیوں کے نام کی صورتیں اتاری ہیں. سورۃ الانبیاء ہے، سورہ ہود ہے، سورہ یوسف ہے، سورہ محمد ہے، اور اس طرح کئی صورتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کے دعوت کے حالات کو بیان کیا ہے. انبیاء علیہم السلام نے نمازیں بھی پڑھی، روزے بھی رکھے، حج بھی کیا، لیکن ہم کو قرآن میں نبیوں کی نمازوں کا، ان کے روزوں کا اور ان کے حج کا تذکرہ نہیں ملتا ہے. قرآن میں جو تذکرہ ملتا ہے وہ نبیوں کی دعوت کا تذکرہ ملتا ہے. نوح علیہ السلام کے نام سے پوری صورت ہے، پوری سورہ یوسف ہے، 12 رکوع کی پوری صورت، کون پارے کی صورت ہے، پورا یوسف علیہ السلام کا تذکرہ اللہ نے ذکر کیا ہے. سورۃ الانبیاء میں اللہ نے نبیوں کی تذکرے کیے ہیں، تو وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کی نمازوں کا، روزوں کا، حج کا تذکرہ نہیں کیا ہے. اس لیے کہ شریعت بدل جاتی ہے، نبی بدلے شریعت بدلی، لہذا نمازوں کی کیفیت بدل جائے گی، روزوں کی کیفیت بدل جائے گی، حج کی کیفیت بدل جائے گی. تو ہماری شرائع بدلتے ہیں، دین نہیں بدلتا ہے، عقائد نہیں بدلتے ہیں، عقائد وہی رہتے ہیں ہر زمانے میں. ایمان ہے اللہ پر، اللہ کے رسولوں پر، کتابوں پر، آخرت پر، جنت پر، جہنم پر، مرنے کے بعد کی زندگی پر، جس پر دین کا اطلاق ہوتا ہے، عقائد کا اطلاق ہوتا ہے، ایمانیت کا اطلاق ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے واقعات ذکر فرمائے کہ فلاں نبی نے کیسے دعوت کا کام کیا، فلاں نبی نے کیسے دعوت کا کام کیا، ان کے دعوت کے ہتھیار کیا تھے، اوزار کیا تھے. ان صفات سے نبیوں نے دعوت کا کام کیا ہے. اللہ نے اس امت کو سمجھایا ہے، اس لیے کہ اس امت کے بعد کوئی امت نہیں، اور اسی امت کو قیامت تک کام کرنا ہے. ظاہر ہے کہ ہمارے نبی پر یہ قرآن اتار کر جو صدیوں پہلے واقعات ہوئے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء آئے، اللہ نے اجمالی طور پر، کئی تفصیلی طور پر تقریباً 25 نبیوں کا نام تو قرآن میں ہے، پھر حدیثوں میں اور نام الگ ہیں. تو اللہ کے نبی نے اس کو کھولا ہے. تو کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس امت کو نبیوں کی دعوت کو سامنے رکھ کر اور پھر اس کی تفصیلات جو حضور اور صحابہ کے ذریعے سے ہم کو ملی ہیں اس کو سامنے رکھ کر قیامت تک اس امت کو کام کرنا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کھولا ہے، دعوت کو کھولا ہے، دعوت کو سمجھایا ہے. اس لیے فرماتے قرآن میں نبیوں کے واقعات پر غور کرو اور پھر سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و آپ کے حدیث پہ غور کرو، اور پھر اس کا جو حاشیہ ہے وہ صحابہ کی زندگی، سیرت صحابہ ہے، اس پر غور کرو، پھر اپنے عقل سلیم کو استعمال کرو، پھر انشاءاللہ اللہ دعوت کھولیں گے اور دعوت سمجھ میں آئے گی. اس طرح کرنا چاہیے. اور دعوت کے ہتھیار کیا ہے، اوزار کیا ہے، اوصاف کیا ہے، اس کے ساتھ جب کام ہوگا تو پھر کام صحیح ہوگا. ورنہ اگر غلط طریقے سے کام ہوگا تو جوتا بھی صحیح کاٹا نہیں جائے گا، جوتا صحیح سیا نہیں جائے گا، اور سیے گا تو پہننا مشکل ہو جائے گا اگر جو ہے اس کو غلط طریقے سے آدمی سیتا ہے. تو دعوت کا اتنا بڑا کام ہم اپنی مرضی سے کریں گے، اپنے دماغ سے کریں گے، اپنے تجربے سے کریں گے کہ نہ. اس لیے ہم کو سمجھایا گیا ہے کہ دعوت کا کام نبیوں نے کیسے کیا ہے، اور آخر میں ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیا اور صحابہ کو کیسے کام سکھایا ہے. اس بنیاد پر کام کریں گے تو انشاءاللہ تھوڑی قربانی ہوگی، تھوڑا وقت ہوگا، تھوڑا مال ہوگا، لیکن نتیجہ زیادہ آئے گا. ورنہ آدمی سب کچھ لگائے گا، سوچ کرے گا، لیکن نتیجہ صفر ہو جائے گا. اس لیے فرمایا کہ غور کرنا، اس کا مذاکرہ بار بار کرنا. اس کا مذاکرہ بار بار کرنے سے ذہن میں استحضار ہوتا ہے. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. ایمان والوں سے ایمان کی بات، ایمان کے مذاکرے، یقین کے مذاکرے جب ہوتے ہیں تو ایمان والوں کو نفع ہوتا ہے. اس لیے مذاکرہ ہے، اس لیے نہیں کہ آپ کو معلوم نہیں، مجھے معلوم ہے، اس لیے میں آپ کو بول رہا ہوں. بس تذکیر ہے. علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ سارے نبیوں نے دعوت کا جو کام کیا ہے
اس میں بنیادی جو بات ہے، جو ان کی جو صفت تھی جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے کو کامیاب کیا ہے، وہ ہے ان کا اندر کا یقین اور اللہ پہ بھروسہ. یقین اور توکل علی اللہ، یہ وہ ہتھیار ہے کہ آدمی کبھی مایوس نہیں ہوتا ہے. اس لیے کہ بعض مرتبہ آدمی محنت کرتا ہے، جان لگاتا ہے، مال لگاتا ہے، صلاحیتیں کھپاتا ہے، لیکن نتیجہ نظر نہیں آتا ہے تو آدمی مایوس ہو جاتا ہے اور آدمی حال سے متاثر ہو جاتا ہے. اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر نبی جو آئے ہیں اپنے اپنے زمانے میں اس وقت آئے ہیں جبکہ سارا ماحول مخالف تھا، کوئی ان کی بات ماننے والا نہیں تھا. ایک نبی تنہا کھڑے ہو کر بات کرتے تھے، ان کا ساتھ دینے والا نہ خاندان کا کوئی فرد ہوتا تھا. بعض نبی تو ہوئے جو باپ بھی مخالف ہے، چچا بھی مخالف ہے، بیوی بھی مخالف ہے، بیٹا مخالف ہے، ماحول ساتھ نہیں دے رہا ہے، لیکن تنہا کھڑے ہو کر اپنی دعوت کو لے کے چلتے ہیں. اس لیے کہ ان کا یقین ہے میں اللہ کے بھروسے پر، اللہ پر یقین کر کے کام کروں گا، اللہ تعالیٰ ایک نہ ایک دن اس کا نتیجہ نکالیں گے. اس لیے کہتے ہیں کہ داعی کی ڈکشنری میں اور دعوت کے کام میں مایوسی کا لفظ نہیں ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. حالات جتنے خراب ہو، جتنے مخالف ہو، لیکن اللہ کی ذات پر یقین اور توکل ہے. کرنے والے اللہ ہیں، محنت کے مکلف ہم ہیں، نتیجہ خدا نکالیں گے، نتیجے کے مکلف ہم نہیں ہیں. جیسے ایک کسان اپنا کام کر لیتا ہے اور پھر ہاتھ اڑا کے کہتا ہے اللہ میرا کام ہو گیا، اب اپنا کام کیجیے. صحیح طریقے سے اپنا کام کر لو اور پھر اللہ سے کہو تو اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتے. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، صفت احسان کے ساتھ کرو محنت، اللہ ضائع نہیں کرتے. لیس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى، قرآن نے واضح کر دیا ہر انسان کو وہ ملے گا جس کی وہ کوشش کرے گا. جو اس نے محنت کی ہے، جو اس نے قربانی دی ہے، اس کا نتیجہ اللہ تعالیٰ ظاہر کرے گا. دیر سویر ہوگی کسی حکمت سے، اس لیے کہ اللہ حکیم ہے. حکیم کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے. اللہ حکیم ہے، اللہ جانتے کہ کب جو ہے اس کی محنت کا نتیجہ ظاہر کرنا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یقین بنانے کے واقعات ذکر کیے ہیں. پہلا انسان آدم کو اللہ نے پیدا کر کے بتایا دیکھو میں ایسا کام کرنے والا ہوں. تم سمجھتے ہو کہ اولاد کے لیے ماں باپ کی ضرورت ہے، مرد عورت کی ضرورت ہے؟ دیکھو ہم نے آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، یہ قدرت ہماری ہے. حوا کو ہم نے بغیر ماں کے پیدا کیا، اور آخری زمانے میں عیسیٰ السلام جو آخری نبی ہیں بنی اسرائیل کے، ان کو ہم نے بغیر باپ کے پیدا کیا ہے. اور کرو قرآن میں واقعات اللہ نے ذکر کیے ہیں. انسان جو ہے اسباب کو سمجھتا ہے کہ اسباب کے بغیر کام کیسے ہوگا، اسباب نہیں ہے تو ہمارا گاڑی آگے کیسے چلے گی. اللہ نے بتایا کہ اسباب کے ہم محتاج نہیں ہیں، اسباب بھی ہم پیدا کرتے ہیں، اسباب میں اثر ہم ڈالتے ہیں، اور ہم مسبب الاسباب ہیں. ہماری مرضی، ہمارا ارادہ ہی وجود ہے اور ہمارا ارادہ ہی فنا ہے. ہم چاہیں ارادہ کریں تو جو چیز تیرا وجود میں آ جائے گی. ہم کو میٹیریل کی ضرورت نہیں ہے، اسباب کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے جتنی چیزیں بنائی ہیں بغیر میٹیریل کے بنائی ہیں، بغیر مادے کے بنائی ہیں. اللہ نے انسان کو بنایا معمولی پانی کے قطرے سے. وہ قطرہ ماں کے پیٹ میں جاتا ہے تو حسین و جمیل بچہ بنتا ہے، اور وہ قطرہ کسی سیپی میں جاتا ہے تو موتی بنتا ہے. ایک ہی قطرہ ہے پانی کا، اسے موتی بنایا، اسے انسان بنایا. اللہ قدرت کے مالک ہیں، تو اللہ نے اپنی قدرت سمجھائی ہے. داعی جو ہے وہ اللہ کی قدرت پر نگاہ کر کے کام رکھتا ہے، اسباب کو نہیں دیکھتا ہے. میرے پاس اسباب ہیں نہیں ہیں، زیادہ ہے کم ہے، میں اکیلا ہوں تنہا ہوں، میرے علاقے میں کوئی نہیں ہے، میرا کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے، اسے کچھ نہیں. اللہ کے بھروسے پر وہ کام کرتا ہے اور اللہ کے لیے کرتا ہے. اس میں نہ شہرت چاہتا ہے، نہ نام چاہتا ہے، نہ مال چاہتا، نہ جاہ چاہتا ہے. اللہ کے لیے کام کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ دھیرے دھیرے کام بڑھاتے ہیں، پھر اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے اور پھر نتیجہ ظاہر ہونے لگتا ہے. اس لیے فرمایا یقین کے ساتھ کام کرنا. بے یقینی کے ساتھ نہیں ہوتا معلوم نہیں، پتہ نہیں گاڑی چلے گی نہیں چلے گی، اور جو ہے یہاں یہ کام ہوگا کہ نہیں ہوگا، ہدایت ملے گی کہ نہیں ملے گی، ایسا نہیں ہے. یقین کے ساتھ کام کرنا اور بھروسہ اللہ پہ کرنا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے یقین کو بنانے کے لیے انبیاء کی واقعات کو ذکر کیا. بار بار ہم اپنے بڑوں سے سنتے ہیں، خود بھی بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تنہا تھے، باپ بھی مخالف ہے،
خاندان مخالف ہے، پورا ماحول مخالف ہے، وقت کی حکومت مخالف ہے، تنہا ہے. جس کو کہا کسی کہنے والوں نے توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں یہ کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے. توحید کی آواز لگائی ہے، حکومت نے اپنا زور استعمال کر کے آگ جلا کر آگ میں ڈالا. ابراہیم السلام تنہا ہے، آگ میں ڈالے جا رہے ہیں، اور آگ علماء نے لکھا ہے کہ ایسی آگ نہ اسے پہلے جلائی گئی نہ اس کے بعد جلائی جائے گی. اتنی بڑی آگ، میلوں اوپر سے پرندہ اڑے تو وہ بھی جل کر خاک ہو جائے. قریب سے ڈالنا مشکل ہو گیا، لوگ کیسے ڈالیں؟ شیطان انسانی شکل میں آ کے سمجھاتا ہے منجنیق بناؤ، اس میں رکھ کر پھینکو اسے دور سے. تو شیطان نے آ کے مشورہ دیا، ابراہیم السلام ڈالے جا رہے ہیں. لکھا ہے کتابوں میں کہ جبرائیل نے اللہ سے کہا اللہ آپ کا خلیل جلایا جا رہا ہے اور آگ میں ڈالا جا رہا ہے، اے اللہ بچانا، اگر آپ حکم دے تو ہم بچا لیں. علماء نے عجیب عجیب باتیں ذکر کی کتابوں میں. اللہ نے فرمایا جبرائیل جاؤ، پانی کا فرشتہ بھی لے جاؤ، ہواؤں کا فرشتہ بھی لے جاؤ، لیکن پہلے خلیل سے پوچھنا، وہ جو کہے وہ کرنا. وہ لے آگے کچھ نہ کرنا، نہ پانی برسانا نہ ہوا چلانا، خلیل جو کہے وہ کرنا. تو جبرائیل آتے ہیں اور پوچھتے ہیں تو کیا جواب ملتا ہے؟ یا جبرائیل اما الیک فلا واما الی اللہ فبلا. اے جبرائیل جہاں تک تمہاری مدد کی ضرورت ہے نہیں ہے، اللہ کی براہ راست مجھے مدد کافی ہے. اللہ کی مرضی جلنے میں ہے، جلائے جانے میں ہے تو جل جائیں گے، اور اللہ بچانے پر آئے تو جبرائیل کی مجھے ضرورت نہیں ہے. اللہ قادر مطلق ہے، کن فیکون کی طاقت رکھتے ہیں. اذا اراد شیئا یقول له کن فیکن. اللہ جب چیز کا ارادہ کر لیتے ہیں اللہ کہتے ہیں کن. علماء لکھا ہے یہ بھی سمجھانے کے لیے کن بھی کہنا ضروری نہیں پڑتا، بس ارادہ کافی ہے. کن کہنا زبان سے اللہ کو ضروری نہیں ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے، بس ارادہ کر لیا مسئلہ حل ہو گیا. تو اللہ نے جب دیکھا کہ میرا خلیل کا یہ ایمان اور یقین اور توکل مجھ پر اتنا ہے، اللہ نے اسی اعتبار سے اللہ نے مسئلہ حل فرمایا. اللہ نے براہ راست کہا قلنا. علماء سمجھتے ہیں، عربی جاننے والے جانتے ہیں، اللہ نے قل تو نہیں کہا، قلنا. یہ شاہی خطاب ہوتا ہے. بادشاہ جو ہوتا ہے نا، ہم نے کہا، میں نے کہا نہیں، میں نے کہا میں چھوٹا پن ہے، ہم نے کہا. قلنا کیا کہا؟ یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم. اے آگ ہمارے ابراہیم کے لیے ٹھنڈی سلامتی والی بن جا. لوگ سمجھتے ہیں آگ کیا سمجھتی ہے کیا؟ آگ کو خطاب کیا جا رہا ہے. خالق اللہ ہے، وہ مخلوق ہے، اور خالق کا مخلوق پر آرڈر چلتا ہے. الا لہ الخلق والامر. اللہ نے فرمایا کہ ساری مخلوق ہماری ہے اور ساری مخلوق پر آرڈر ہمارا چلتا ہے، ہمارے قبضے سے فارغ نہیں ہے، خارج نہیں ہے. وہ جو چاہے کرے. یہ دنیا میں کوئی چیز بنانے کے بعد آدمی اس سے الگ ہو جاتا ہے، وہ جو چاہے کرتی رہتی ہے، اسے لے کر دوسرا آدمی جو چاہے کرتا ہے، ایسا نہیں ہے. مخلوق اللہ نے بنائی اور ہر مخلوق کا کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہے. وہ جو چاہے جیسے چاہے کرے. خدا چاہے تو جلائے، خدا نہ چاہے تو نہ جلائے. قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم. ٹھنڈی بھی نہیں ہونا، اس لیے کہ گرمی بھی مصیبت ہے، ٹھنڈی بھی مصیبت ہے. جیسے میلبورن میں ٹھنڈک چل رہی ہے، تب گرم گرم پہن کے بیٹھتے ہیں، ٹھنڈی بھی ایک مصیبت ہے. اور حدیث میں آتا ہے جہنم میں جیسے آگ کا عذاب ہے، زمہریر کا بھی عذاب ہے. زمہریر ٹھنڈک کا عذاب ہے. علماء نے لکھا ہے کہ اگر آگ سے نکال کر زمہریر میں لوگوں کو ڈالا جائے گا، جہنمیوں کو، تو جہنم ہی کہیں گے اللہ یہاں سے نکال کر آگ ہی میں ڈال دے. یہ عذاب زیادہ سخت ہے زمہریر کا. تو اللہ نے کہا کہ ٹھنڈی اتنی نہیں ہونا کہ میرے خلیل کو تکلیف ہو جائے، ٹھنڈی اور سلامتی والی ٹھنڈی ہونا. علماء لکھا ہے کہ جب ابراہیم السلام نکلے ہیں آگ سے 40 دن شاید ہوئے، پوچھا کیسے رہا؟ کہا آگ میں جو مزہ ہے زندگی میں کبھی نہیں آیا. آگ کے جو 40 دن گزرے ہیں وہ لطف آیا، وہ مزہ آیا ہے. تو اللہ نے قصہ کیوں بیان کیا؟ یہ قصہ سنانے کے لیے. ارے سنو، میرا خلیل تنہا تھا، اس نے تنہا توحید کی دعوت دی اور میری طرف لوگوں کو بلایا. حکومت مخالف ہو گئی، باپ مخالف ہو گیا، گھر سے نکال دیا اور آگ جلا کے اتنی بڑی آگ میں ڈالا گیا. ہم نے کیسے بچا؟ سنو، تم بھی پریشان نہ ہونا. تم بھی اگر صحیح نیت سے اور صحیح جو ہے اگر اعتماد اللہ اور یقین کے ساتھ اگر تم کھڑے ہوگے، کوئی دشمن تمہارا بال بیگا نہیں کر سکتا ہے. ایک عالم نے ایک آیت کی آیت پڑھی، ایک دوسری آیت جو
یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. فرمایا نماز پر، روزے پر، حج پر، ذکر پر حفاظت کا وعدہ نہیں ہے، دعوت پر حفاظت کا وعدہ ہے. دائی بن کے چلو گے اللہ تمہاری حفاظت کریں گے. ڈرنا نہیں. الخوف من اللہ والرجاء من اللہ، امیدوں کا تعلق اللہ سے ہو اور خوف کا تعلق بھی اللہ سے ہو. ڈریں گے تو اللہ سے، امیدیں رکھیں گے تو اللہ سے. مخلوق سے نہ ڈرنا ہے نہ مخلوق سے امیدیں وابستہ رکھنا ہے. یہ ایمان کی کمزوری والی بات ہے. جب ڈریں گے اللہ ہی سے ڈریں گے، اللہ کی ناراض نہ ہو جائے. اور جب مانگیں گے امیدیں مانیں گے اللہ ہی سے مانگیں گے. مخلوق کیا دے گی؟ فقیر فقیر کو کیا دیتا ہے؟ فقیر فقیر کو دیتا ہے کہ جاؤ بھائی میں نے وہاں سے مانگا تم بھی جا کے مانگ لینا. میرے کشکول میں روٹی چاہ جو بھی پڑا ہے فلاں گھر پہ پڑا ہے، تم بھی وہیں جا کے مانگ لو. میں بھی فقیر ہوں تم بھی فقیر ہو. یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے لوگوں تم سب فقیر ہو. اللہ ہی غنی، اللہ الغنی وانتم الفقراء. اللہ غنی ہے اور تم سب فقیر ہو. اور میرے دوستو، اللہ نے واقعہ سنا کر ہمارا ایمان بنایا ہے. ڈرو نہیں، کام کرو، نبیوں والا کام کرو، اللہ تمہاری حفاظت کریں گے. بس یقین کے ساتھ کرو، توکل کے ساتھ کرو. ابراہیم علیہ السلام کے کئی واقعات قرآن میں ہیں. ان یقین کے واقعات میں یہ واقعہ ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں، مذاکرہ کرتے ہیں کہ تقریباً 90 سال کی عمر میں اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے. 7 یا 9 سال کی عمر تھی، اللہ نے کہا قربان کرو، ہمارے نام قربان کرو. وہ بھی خواب میں دکھایا. ابراہیم علیہ السلام تیار ہو گئے اور اپنی نبوت کی طاقت سے حضرت اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں. علماء لکھا ہے کہ ایک نبی کو 400 آدمی کی طاقت ہوتی ہے، دنیا کے 400 آدمی. وہ طاقت سے اللہ حضرت اسماعیل ابراہیم علیہ السلام ذبح کر رہے ہیں، لیکن ذبح نہیں ہو رہا. عجیب بات ہے. قرآن نے نقشہ کھینچا ہے. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين وبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. جب چلنے پھرنے کے لائق ہو گئے ابا کے ساتھ تو کہا خواب دیکھا بیٹا تم کو ذبح کرو، بتاؤ تمہاری کیا رائے بنتی ہے. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. جیسے آج باپ پوچھتا ہے بیٹا میں جماعت میں جانا چاہتا ہوں کہ بولو تمہاری کیا رائے ہے. یہ بیٹا پوچھتا ہے ابا سے، اور بیٹا بھی منع کرتا ہے، باپ بھی منع کرتا ہے، بیوی بھی منع کرتی ہے. آپ کو جانا ہے جماعت میں؟ یار میں جا رہا ہوں، میں کے بچوں کو لے جا کے آپ ہاسٹل میں داخل کر دیجیے. میں ذمہ دار نہیں ہوں. اگر ذہن نہیں بنتا ہے تو یہ ہوتا ہے. لیکن وہ بیٹا بھی کیسا بیٹا تھا. کیا کہا؟ ابا آپ سمجھ رہے خواب، لیکن میں جانتا ہوں آپ نبی ہیں، نبی کا خواب وہی ہوتا ہے. لہذا خواب سمجھ کے کہیں چھوڑ نہ دیجیے گا، وہی سمجھ کے اللہ کا امر حکم سمجھ کے ذبح کر دیجیے. اور آگے کیا کہا؟ میرا کوئی کمال نہیں ہے. دنیا میں بہت سے لوگوں نے جانوں کی قربانیاں دی ہیں اللہ کے لیے، ان میں میرا بھی شمار ہو جائے گا. میں بھی صبر کر لوں گا، صابرین میں میرا شمار ہو جائے گا. اور صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کی جنت میں داخل کریں گے. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. جو تیار ہو گئے، ذبح کر رہے ہیں، چاقو طاقت سے چلا رہے ہیں، لیکن ذبح نہیں ہو رہے ہیں. کہتے ہیں علماء غصے میں آ کے چاقو کو پھینکا ہے تو اللہ نے چاقو کو زبان دی. زبان نے کہا خلیل تم ذبح کرنا چاہتے ہو، جلیل کہتا ذبح نہ کرو. بتاؤ تمہاری خلیل کی مانو کہ جلیل کی مانو؟ میں تو اللہ کے حکم کے تابع ہوں. اللہ چاہے، اللہ کہیں گے تو ذبح کریں گے، اللہ نہیں چاہے تو نہیں ہوگا. چاہے وہ نبی ذبح کرے، نبی طاقت لگائے، نبوت کی طاقت لگائے، لیکن ذبح نہیں ہو سکتا جب تک اللہ نہ چاہے. تو اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے. سکین وہ کرے گی، نار وہ کرے گی، آگ وہ کرے گی، پانی وہ کرے گا جو ہم چاہیں گے. تم پریشان نہ ہونا، یقین کرو ہماری ذات پر. پڑھو قرآن کی نا ان واقعات کو، نبیوں کے واقعات کو پڑھو، دعوت سمجھ میں آئے گی، یقین سمجھ میں آئے گا. اللہ جنہوں نے خلیل
اور جو ہے موسیٰ اور ہارون سب کے ساتھ جو مدد کی ہے، اگر ہم دعوت کے کام میں چلیں گے اللہ پر یقین کر کے، اللہ تعالیٰ وہ مدد ہمارے ساتھ بھی کریں گے۔ مسئلہ اللہ کے ہاتھ میں، مخلوق کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ مخلوق سب کمزور ہے، خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور ہے۔ میں کہتا ہوں انسان کے اپنے بالوں پہ نہیں چلتی۔ میں چاہتا تھا کہ میرے بال جو ہے وہ سفید نہیں ہونا، کالے چلانا، لیکن وہ کالے ہو جاتے، سفید ہو جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں بعض لوگ سفید والوں کو کالا بناتے ہیں، پتہ نہیں کیا لگاتے ہیں، اور سمجھتے ہیں ہم جوان ہو گئے۔ جوان نہیں ہوتا، گھٹنوں میں کہاں سے آ گئی جوانی، کمر میں کہاں سے آ گئی جوانی؟ بال کالے کرنے جوان ہو جاتا ہے کیا؟ پیسوں سے کرو، خریدو گے خضاب، شباب کہاں سے خریدو گے؟ شباب تو وہاں سے آتا ہے۔ لیت الشباب یعود یوما، کاش کے جوانی ایک دن کے لیے واپس آئے، لیکن آتی ہے ٹاٹا کر کے چلی جاتی ہو، واپس زندگی میں کبھی نہیں آتی ہو۔ تو سب انسان جو کھانا کھاتا ہے اس لقمے پر بھی اللہ کا حکم چلتا ہے۔ وہ کھانا کبھی صحت کا ذریعہ بنتا ہے، وہی کھانا کبھی آدمی کی موت کا سبب بن جاتا ہے۔ لوگ بولتے ہیں نا ٹھسکا لگا مر گئے، کھا رہے تھے ٹھسکا لگا اور ٹھس ہو گئے، چلے گئے دنیا سے، فنا ہو گئے۔ تو آدمی کا اپنے لقمے پہ نہیں چلتا تو ہم بولتا ہم یوں کریں گے، یوں کریں گے، یوں کیا کرے گا تو؟ تیرے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، جو ہوتا ہے وہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کرتے ہیں۔ اور میرے دوستو دعوت کا جو ہمارا اوزار ہے وہ یقین کی طاقت ہے۔ نبیوں کے واقعات اللہ نے ذکر کیے، دیکھو حضرت ابراہیم ذبح کرنا چاہتے اپنے بچے کو پوری طاقت لگا کے، لیکن ہمارا ارادہ ذبح کرنے کا نہیں تھا، بس وہ اندر جو بیٹے کی محبت تھی اس کو ذبح کرنا چاہتے تھے، وہ ذبح ہو گئی۔ جو چاہتے تھے وہ حاصل ہو گیا۔ بچے کو مارنا ذبح کرنا مقصود نہیں ہے، بس میرے خلیل کے دل میں صرف میری محبت ہو، نہ بیٹے کی، نہ باپ کی، نہ خاندان کی، نہ اپنی ذات کی۔ آپ میں جلال اپنی ذات کی بھی محبت نکل گئی، بیٹے کی محبت نہیں، خاندان کی نکل گئی، وطن کی نکل گئی۔ یہ ہے اصل بنیاد، انشاءاللہ کام لیتے ہیں۔ اور میرا دوستوں ایک تو یقین، اللہ کی ذات عالی پر یقین کر کے آدمی چلتا ہے تو ہر حال میں چلے گا، وہ مایوس ہو کے نہیں بیٹھ جائے گا۔ بھائی بہت کیا ہم نے، پرتھ میں، برسبن میں اور فلاں علاقے میں، تسمانیہ میں کام نہیں ہو رہا، چھوڑ دیا، ایسا نہیں ہے۔ کریں گے، کرتے رہیں گے، کب تک کرنا ہے؟ بولو 10 سال تک، موت تک کرنا ہے۔ زندگی ہے کتنی ہماری؟ بہت تھوڑی زندگی ہے۔ جیسے بتا رہے تھے نا، 2 باتیں پکی ہیں، ایک تو ایک حساب جو چلے گی واپس نہیں آئے گی، باقی کتنے کسی کو معلوم نہیں ہے۔ معلوم ہے ہر ایک کے پاس جو ڈیٹ آف برتھ ہے، ڈیٹ آف ڈیتھ ہے کسی کو، بس اتنے سال میں جانے والا ہوں، کسی کو پتہ نہیں۔ تو اور یقین کی بات ہے میرے دوستو، یقین جتنا مضبوط ہوتا ہے داعی ترقی کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے، ہر حال میں کام کرتا ہے، مایوس نہیں ہوتا ہے۔ اور اس واقعے میں بہت زیادہ ہمارے لیے سبق ہے اور نصیحتیں ہیں، اصول ہیں، یقین کی بات ہے۔ بس ایک بات میں کرتا ہوں، موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے سے تذکرہ ہوا ہے، اور ان کے نبی بنائے جانے اور فرعون کے خاتمے تک کا پورا تذکرہ ہے، اور جو ایمان لائی بنی اسرائیل کی جو قوم ہے ان کی کیا کیا واقعات ہے، سب تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے۔ سب سے زیادہ تذکرہ حضرت موسیٰ و بنی اسرائیل کا ہے۔ اس میں کیا ہے، مختصر سی بات یہ ہے کہ پیدا ہونے سے پہلے ہی فرعون نے موسیٰ السلام سے بچنے کے لیے ہزاروں بنی اسرائیل کے بچوں کو مارا تھا، اس لیے کہ نجوم نے خبر کی تھی بنی اسرائیل میں بچہ پیدا ہوگا وہ تمہارے حکومت کے خاتمے کا سبب بنے گا۔ دیکھو ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا ہے، اس سے آدمی ڈر رہا ہے۔ یہ کفر ایسا ہوتا ہے، شرک ایسا ہوتا ہے، کودا وہ ڈرتا بہت ہے۔ ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا، دل میں خوف خطرہ، اس بچے کی وجہ سے ہزاروں بنی اسرائیل کے بچوں کو مار دیا تاکہ موسیٰ پیدا ہو تو ان کو بھی قتل کر دیا جائے۔ لیکن خدا کا فیصلہ، موسیٰ کو پیدا کرنا ہے، بچانا ہے، اور کہاں پالیں گے؟ فرعون کے محل میں پالیں گے۔ اللہ دکھا رہے ہیں جس بچے کو مارنے کے لیے فرعون نے بنی اسرائیل کے ہزاروں بچوں کو قتل کیا، وہی موسیٰ کو اللہ تعالیٰ پیدا کر کے فرعون کے محل میں پال رہے ہیں۔ اس کے اسباب آپ جانتے ہیں کیسے ہوا، کیا ہوا۔ اور پھر وہی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نبوت دی، اور نبوت دینے کے بعد فرعون کے پاس بھیجا، اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى۔ یہ ہدایات دی ہے، لمبا قصہ ہے۔ یہ فرعون نے نہیں مانا، 9 معجزے دکھائے، ایک نہیں 9 معجزے، عصا کا معجزہ دکھایا، بیضہ دکھایا، مینڈک کا معجزہ، خون کا معجزہ، کتنے معجزے دکھائے، لیکن جب دماغ خراب ہوتا ہے نا، حکومت کا، طاقت کا نشہ چڑھتا ہے تو صحیح بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، پاگل ہوتا آدمی۔ جیسے حدیث میں آتا ہے
انتم علی بینۃ من ربکم ما لم تظہر فیکم سکرتان سکرۃ الجہل و سکرۃ حب العیش. تم صحیح راستے میں چلو گے، منزل پہ پہنچنے والے ہو گے، لیکن دو نشے جب تک تمہارے اوپر نہ چڑھ جائیں، ایک مال کا نشہ، یہ دنیا میں جینے کا نشہ، مال کی محبت، جاہ کی محبت کا نشہ جب چڑھتا ہے تو جلدی اترتا نہیں. علماء لکھا ہے کہ شراب کا نشہ، سیندی کا نشہ، تاڑی کا نشہ، مختلف نشاور چیزوں کا نشہ چند گھنٹوں میں اتر جاتا ہے، لیکن مال کا نشہ، حکومت کا نشہ، طاقت کا نشہ یہ اترتا نہیں ہے، یہ موت پر اترتا ہے، لیکن اس وقت اترنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. تو فرعون نے بات نہیں مانی، چنانچہ اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کے نکل گئے مصر سے، اور چلے رات بھر چلے، آگے دیکھا سمندر آ گیا. فرعون نے دیکھا اچھا ہمارے غلام باندی قسم کے لوگ ہم کو چھوڑ کے گئے، چلو پیچھا کر کے کو ختم کریں گے. ختم کرنے کے ارادے سے لاؤ لشکر لے کر، ہتھیار لے کر نکلتا ہے، آگے سمندر پیچھے فرعون آ گیا. بنی اسرائیل نے دیکھا اوہو آگے سمندر، ڈوب مریں گے، پیچھے فرعون مار دے گا ہتھیاروں سے. بنی اسرائیل چونکہ دائی نہیں تھے، عابد تھے، اس لیے انہوں نے چلا کے کہا یا موسیٰ انا لمدرکون، اے موسیٰ ہم تو پکڑے گئے. کہاں لا کے مار دیا تم نے؟ کم سے کم اس کے پاس رہتے تو غلامی کی زندگی تو گزار لیتے، جان تو بچ جاتی. یہاں کہاں لا کے تم نے مار دیا؟ آگے سمندر ہے، ڈوب مریں گے، آگے جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے، اور پیچھے بھاگتے ہیں تو پیچھے فرعون ہے لاؤ لشکر کے ساتھ. کہاں جا کے ہم کو پھنسا دیا؟ یہ ہے نبی. نبی کا یقین اللہ پر ہوتا ہے، نبی اسباب سے متاثر نہیں ہوتا ہے. نبی جانتا موت و حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے، نہ کوئی مار سکتا نہ کوئی جلا سکتا ہے. مارنا محیی اور ممیت یہ اللہ ہے، معز و مذل اللہ ہے، نافع و ضار اللہ ہے، فعال لما یرید اللہ ہے، علی کل شیء قدیر اللہ ہے. اللہ کا غیر اللہ کے بغیر کیا کر سکتا ہے؟ کیا جملہ کہا ہے کلا. میں کہتا ہوں کلا کو ہم نہیں سمجھتے ہیں، یہ کلا نہیں منہ والا کلا ہے کہ نہیں، یہ ہتھوڑا ہے، یہ ہتھوڑا دماغوں پہ ہتھوڑا مارا ہے. کلا ہرگز نہیں. کیا بکواس کر رہے ہو؟ کیا سوچ رہے ہو؟ انا معی ربی سیہدین. کیا جملہ ہے قرآن کا. اللہ کرے ہم قرآن پر احراز سمجھتے تو مزہ آ جائے. میں کہتا ہوں ساری زبانیں سیکھی، قرآن کی زبان نہیں سیکھی، اور اس سے بڑا مسئلہ کہ اس پر افسوس بھی نہیں، احساس بھی نہیں. وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس سے ضیاع جاتا رہا. ابھی بھی سمجھانا پڑے. اردو بھی نہیں آتی، جیسے بتا رہے تھے ہمارے دونوں بھائی، اردو بھی ہم بھول گئے. وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس سے ضیاع جاتا رہا. تو کہا کہ انا معی ربی سیہدین. انا تاکید کے لیے آتا ہے، معی میرے ساتھ میرا رب ہے. ہم کیا سمجھ رب دو روٹی کھلانے والا. رب کہتے ہیں ہر مخلوق کی جس وقت کی جو ضرورت ہے وہ پورا کرنے والی ذات رب ہے. ایک بچے کو ضرورت ہے دودھ کی ماں کی سینے سے، وہ دینے والا رب ہے. سردی میں گرم، گرمی میں سرد دودھ، ٹھنڈا دودھ نکالتا ہے. بچہ روتا ہے، اس کی ساری ضرورتیں اللہ پوری کرواتے. ماں کو سمجھاتے تیرے بچے کے سر میں درد ہو رہا ہے، تیرے بچے کے کان میں تکلیف ہے، تیرے بچے کے پیٹ میں درد ہے، تیرے بچے کو نیند آ رہی ہے، تیرے بچے کو بھوک لگ رہی ہے، اس کا رونا سارے مسئلوں کا حل ہے. اللہ سمجھاتے ہیں یہ ہمارے اللہ، یہ رب ہے. ہم کو اس وقت حفاظت کی ضرورت ہے، اللہ ہماری حفاظت کریں گے، گھبراؤ نہیں. اور ہم سوچ رہے کہاں سے حفاظت ہوگی؟ آگے جائیں گے تو سمندر ہے، کتنا تیریں گے، اور پیچھے جائیں گے تو فرعون ہے. لیکن موسیٰ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، وہ جانتے کہ اللہ کے حکم سے نکلے، خود نہیں نکلے. اللہ کا حکم برباد کرنے کے لیے نہیں ہوتا ہے، اللہ کا حکم آباد کرنے، کامیاب کرنے کے لیے ہوتا ہے. میں اپنی مرضی سے نہیں نکلا تم کو لے کے، اللہ کا حکم ہے اس لیے نکلا ہوں. اللہ برباد نہیں کریں گے، تباہ نہیں کریں. اللہ انا معی ربی سیہدین. سین ہے، سوفا نہیں ہے. سوفا کہتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد کام ہوگا. سوفا آکل، تھوڑی دیر میں کھاؤں گا. سوفا اذهب، تھوڑی دیر میں جاؤں گا. سین کہتے ہیں ابھی کروں گا. سوفا آکل، ابھی کھاؤں گا. سآکل، ابھی کھاؤں گا. مستقبل قریب کے معنی دیتا ہے. سین اور سوفا میں فرق ہے. انا معی ربی سیہدین، ابھی راستہ بتائے، گھبراؤ نہیں. کیا سوچ رہے ہو؟ نبی کا یقین. اللہ نے اسی اعتبار سے مدد فرمائی. فرمایا اے موسیٰ مارو سمندر پہ لاٹھی. ہم ہوتے تو سوچتے سمندر پہ لاٹھی مارنے کا کیا فائدہ، سمندر نے کیا قصور کیا ہے، کیا فائدہ سمندر پہ مارنے. ہم عقل کے بندے ہیں نا، عقل میں آتا تو کرتے، نہیں آتا تو نہیں کرتے. شریعت عقل میں آئے نہ آئے کرو. میرے دوستوں شریعت جو ہے وہ عقل پر مبنی نہیں ہے، نقل پر مبنی ہے.
تمہاری عقل میں آئے نہ آئے کرو اسے، ہمارا حکم ہے، ہم تمہارے رب ہیں، خالق و مالک ہیں۔ ایک مثال دیتا ہوں، موضوع پہ مزہ کرتے ہیں تو آپ اوپر کرتے کہ نیچے کرتے ہیں؟ کیوں کرتے اوپر؟ نیچے کرنا چاہیے نا، مٹی نیچے لگتی ہے، گندگی نیچے لگتی ہے، یہاں ہونا چاہیے مسا۔ لیکن کوئی آدمی عقل کا بندہ نیچے کرے تو وضو ہوتا ہے، اس کا مسا ہوتا ہے، مسا نے تو وضو نہیں ہوا، وضو نہیں ہوا تو نماز نہیں رہے۔ ہم کہہ رہے اوپر کرو تو وضو ہوگا، نیچے کرو تو وضو نہیں ہوگا، تمہارا مسا ہی نہیں ہوگا، مسا نہیں تو تمہارا وضو نہیں ہوگا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ دین کا مدار عقل پر نہیں ہے، نقل پر ہے۔ بہت سی باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہے، کرو، آتی ہے تو پھر بھی کرو، نہیں آتی تب بھی کرو۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا فَاضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، اے موسیٰ مارو ڈنڈا۔ یہ ڈنڈا ہی ہے، ماشاءاللہ کیا کتنے کام کر رہا ہے۔ مارا ڈنڈا، یہ نہیں پوچھا اللہ کیوں مارو، کیا مصلحت ہے، مارے تو کیا ہوگا۔ اگر آپ کہیں فرعون کے سر پہ مارو تو ہو سکتا ہے کہ فرعون مارے اور بھاگے سب، لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا، فرعون کو مارنے کو نہیں کہا کہ مارو سمندر پہ، فوراً مارو۔ کیا ہوا؟ 12 راستے بنے ہیں، 12 راستے، 12 قبیلے تھے، 12 راستے بنے۔ علماء نے لکھا ہے کہ راستے میں پانی کی دیواریں بنی اور دیواروں میں کھڑکیاں بنی، اور کھڑکیوں سے باتیں کرتے ہوئے جا رہے، السلام علیکم، خیریت سے، اچھے ہیں ماشاءاللہ، پوچھتے پوچھتے، یعنی کھڑکیوں سے ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کو باتیں کرتے ہوئے جا رہا ہے، پار ہو گئے۔ فرعون نے دیکھا وہ ہائی وے بنے ہوئے ہیں، میلبورن سڈنی ہائی وے ہے، ایکسپریس راستہ ہے، ہم بھی چلے۔ اب جب گیا اللہ نے کہا آؤ آؤ آؤ، قریب میں آؤ۔ جب بیچ میں آیا اللہ نے حکم دے دیا پانی مل جائے، پھر ہوا وہ جو ہوا۔ اس وقت چلا کے کہتا تھا کہ اب میں ایمان لاتا ہوں، اللہ نے کہا اب ایمان کا اعتبار نہیں ہے، ایمان بالغیب کا اعتبار ہے، ایمان بالمشاہدہ کا نہیں ہے، ایمان بالنظر کا نہیں ہے، اصل یقین بغیر دیکھے کے ماننے کی بات۔ تو اللہ نے واقعہ سنا کر سمجھایا کہ گھبراؤ نہیں، دشمن کتنا طاقتور تمہارا ہوگا لیکن تم اللہ پہ بھروسہ کر کے کام کرو گے، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی۔ تو داعی کی میرے دوستو جو بنیادی جو صفت ہے جس سے کام چلتا ہے، آگے بڑھتا ہے اور ترقی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ مسائل کو حل فرماتے ہیں جب آدمی یقین کے ساتھ چلتا ہے۔ ہم یہ واقعات پڑھتے ہیں، گزر جاتے ہیں، غور کرنے کی باتیں ہیں، اور میں ہمارے بڑے فرماتے ہیں قرآن کے نبیوں والے واقعات میں غور کرو، ایمان بنے گا، ایمان پکے گا، ایمان میں قوت آئے گی، اور پھر آپ ہر حال میں کام کرے گا اور اللہ کی مدد کا مستحق بنے گا۔